یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی جو بچے اور بچیاں ہیں وہ ماشاءاللہ ذہین بھی بہت ہیں اور ان کے اندر جو کاروباری صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے جو پاکستان کی جو سٹارٹ اپ انڈسٹری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اچھے آئیڈیا سامنے آتے ہیں۔ میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں ایک کوئٹہ میں ایک بچے کی جس نے ایک ہیلمٹ بنائی جو کہ یہ کانوں میں جو کول مائننگ یا مختلف مائننگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ اگر وہ ہیلمٹ پہن کے کان کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہیلمٹ ان کی ریئل ٹائم ہیلتھ ڈیٹا اوپر کنٹرول سینٹر میں دیتی ہے، اور اگر کوئی پوائزنس گیس آ جائے تو وہ وقت سے پہلے اوپر انفارم کر دیتی ہے تاکہ ایمرجنسی میجرز لیے جا سکیں۔ ایک اور بچے نے ایک گلو بنایا تاکہ معذور لوگ جو کہ اٹھ نہیں سکتے چل نہیں سکتے وہ اس گلو کے ذریعے الیکٹرانکس آپریٹ کر سکیں۔ ایک بچی ہے اس نے ڈرونز بنائے تاکہ وہ ایگری ٹیک میں بہت اسپیسیفک طریقے سے پیسٹیسائڈز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکے۔ تو اس طرح کے چاہے فن ٹیک ہے، ایگری ٹیک ہے، ہیلتھ ٹیک ہے، بہت سے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جن کو ہمارے خیال سے پاکستان کو حکومت کو سپورٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ ہم سب کو پتا ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں وینچر کیپٹلزم میں انویسٹمنٹس گلوبلی کم ہوئی ہیں جس کا اثر پاکستان پہ بھی آیا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ انشور کیا کہ ہم پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ قائم کریں گے جو کہ 2 ارب روپے کا فنڈ ہوگا جس کے ذریعے مختلف سٹارٹ اپس کو فائنینشیل سپورٹ اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ اسی طرح ایک برج سٹارٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے 1 ارب روپے سے۔ برج سٹارٹ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ سٹارٹ اپس جن کا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی حد تک کمرشل انٹرسٹ جنریٹ کر چکا ہے ان کو ہم کس طرح انٹرنیشنل ایکسلریٹرز میں دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو، وہ انٹرنیشنل انڈسٹری کے ساتھ تعلقات بنا سکیں اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ حاصل کر کے اپنے آپ کو اسکیل کر سکیں۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کی کافی بات ہوتی ہے۔ اس سال انشاءاللہ 4 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز آلریڈی رینیو ہو گئے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور۔ 3 نئے انکیوبیشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں جس میں سے ایک انکیوبیشن سینٹر صرف خواتین سٹارٹ اپس اور کاروباروں کے لیے رکھا جائے گا، کیونکہ اس بات کا اور وزیر اعظم صاحب نے دیا جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے اس ملک میں، اس کو مکمل طور پہ کس طرح سے برج کرنا ہے، خواتین کو کس طرح اس سیکٹر میں سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مردوں کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ میں تھوڑا سا اس میں ڈائیورج کروں گی اسٹارٹ اپ سے۔ پاکستان کی پہلی جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ پالیسی لانچ کی ہے جس کے تحت لٹریسی پہ خبر آ جائے گا، جس کے تحت اویئرنیس پہ کام کیا جائے گا تاکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ بیٹیاں، ان کی بہنیں جو ہیں وہ اس معیشت کا حصہ بن سکتی ہیں اور اپنے گھر میں وہ ایڈیشنل روزی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو اویئرنیس پروگرامز ہو گئے، ڈیجیٹل لٹریسی ہو گئی، اس کا ایک باقاعدہ طور پہ پروگرام لانچ کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی سینٹرز ہیں، اس کے اگر میں 3 بڑے سکسیس سٹوریز کا نام لوں تو بائکیا جو ہے وہ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز سے سٹارٹ ہوا اور آگے بڑھ کے اس نے $29 ملین کے فنڈز ریز کیے۔ اسی طرح سے پاک ویٹے ایک کمپنی ہے جو سسٹینیبلٹی پہ کام کرتی ہے، اس نے $17 ملین ریز کیے۔ اسی طرح مائی ایم ہے جس نے $6.9 ملین ریز کیے۔ لسٹ کافی لمبی ہے، میں بہت زیادہ نام نہیں لوں گی، مگر یہ ہے کہ اسٹارٹ اپس میں اپنے بچوں کے پروڈکٹس میں ہم جتنا انویسٹ کریں گے، ان کو جتنا سپورٹ کریں گے، ہمیں امید ہے کہ یہ سیکٹر آگے بڑھے گا۔ اور اگر ہم پروڈکٹس کی بات کریں تو میرے خیال سے گیمنگ انڈسٹری جو ہے وہ بہت ضروری ایک چیز ہے جس کی میں بات کرنا چاہوں گی۔ پاکستان میں گیمنگ انڈسٹری کے بہت ماہرین موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے گیمنگ کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت بڑی بڑی MNCs سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں۔ اس انڈسٹری میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکیں۔ اس کے لیے پاکستان کے پہلے سینٹر فار ایکسیلنس فار گیمنگ اینڈ اینیمیشن بنائے جا رہے ہیں، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں، اور اس میں گیمنگ انڈسٹری کے انکیوبیشن سینٹرز ہوں گے، ٹریننگز دی جائیں گی اور کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں پہ ینگ بچے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں آ کے حصہ لے سکیں، جو گیمز بن رہی ہیں ان کے ٹرائلز ہو سکیں تاکہ